جئنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کے اس درس میں انشاءاللہ 3 صورتوں سے متعلق گفتگو ہوگی. پہلی صورت سورۃ التکاثر ہے، جو کہ مکی صورت ہے. قبل اس کے کہ ہم اس کی تفسیر شروع کریں، اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی کو پہلے سمجھ لیتے، پھر اس کی تفسیر کی جانب آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً تمہیں کثرت کی چاہت نے غفلت کے اندر مبتلا کر دیا. حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون. پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو. لترون الجحیم. یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین. پھر یقیناً تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن یقیناً تم سے نعمتوں کی بابت سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سب سے پہلے دنیا کی چاہت اور آخرت سے غفلت کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. یعنی دنیا کی محبت اور اس کی نعمت اور اس کی آشائش اور دنیا کے اندر جو رعنائی ہے، ان ساری چیزوں کو، اس کی ہریالی کو دیکھ کر تم آخرت کی چاہت اور آخرت کی فکر سے غافل ہو گئے. اور تمہیں یہ چاہت یہاں تک لے کر آئی کہ تم اسی دنیا کے اندر مشغول رہے، یہاں تک کہ تمہیں موت بھی آ گئی اور تم قبر کے اندر چلے گئے اور قبر کے اندر تمہیں دفن کر دیا گیا. صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت الہاکم التکاثر، کہ ہم جو ہے اسے قرآن سمجھتے تھے یہاں تک کہ یہ صورت نازل ہوئی الہاکم التکاثر، کہ تمہیں دنیا کی چاہت نے، کثرت کی چاہت نے تمہیں آخرت کی یاد سے غافل کر دیا. یعنی لو کان لابن آدم واد من ذہب، کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی بھر کے سونا ہو تو اس کی چاہت یہ ہوتی کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی ہو. اور امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن شخیر سے، قال انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول الہاکم التکاثر، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی چاہت نے تمہیں غفلت کے اندر مبتلا کر دیا. اور ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِثْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. لیکن کیا حقیقت یہ ہے، مال کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا مال وہی ہوتا ہے جسے کہ وہ کھاتا ہے اور کھا کر اسے ہضم کر لیتا، جسے پہنتا ہے اور پہن کر اسے پرانا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور اسے آگے بڑھا دیتا ہے. رواہ مسلم والترمذی والنسائی. حالانکہ انسان دنیا کے اندر مال کی کثرت میں مال کے پیچھے لگا رہتا ہے اور ہائے مال کیے جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور کھانے کے بعد ہضم کر لیا، پہننے کے بعد میں اس کو پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اسے اپنے نام اعمال کے اندر آگے بھیج دیا. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرا مال میرا مال، یعنی وہ مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور مال کی چاہت میں، مال کی جستجو کے اندر وہ در بدر بھٹکتا پھرتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ کماتا ہے اس مال میں سے اسے تین ہی چیز حاصل ہوتی ہے، ما اکلا فافنا، ما اکلا فافنا، کہ جو اس نے کھایا اور کھانے کے بعد اسے ہضم کر دیا، او لبس فابلا، یا پہنا اور پہننے کے بعد اسے پرانا کر دیا، او تصدق فامضا، یا اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اسے آگے بڑھا دیا۔ وما سوا ذلک فذاہب وتارکہ للناس، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وہ تو اس دنیا سے چلے جانے والا ہے، اور اسے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا، یعنی اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا بلکہ وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، کہ تین چیزیں میت کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے لاش کے ساتھ اور اس کی میت کے ساتھ جو ہے تین چیزیں جاتی ہیں۔ فیرجع اثنان ویبقى واحدہ، فیرجع اثنان ویبقى واحد، یعنی دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، جو چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اس کے اہل و عیال ہوتے، اس کے مال اور اس کے اعمال ہوتے۔ فیرجع اہلہ ومالہ، تو اس کے اہل و عیال اور اس کے مال واپس لوٹ آتے ہیں، ویبقى عملہ، اور اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي، اور اس حدیث کو اسی طرح سے امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویبقى منہ اثنتان، کہ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں جوان رہتی ہیں، الحرص والعمل، اس کی لالچ اور امید، کہ وہ آگے کے بارے میں یعنی زیادتی کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، اور اس کی حرص جو ہے، اس کی لالچ جو ہے یہ باقی رہتی ہے۔ اخرجہ فی الصحیحین، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کو وعید سنائی ہے، اور وعید سنانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حسن بصری کہتے ہیں کہ ھذا وعید بعد وعید، یہ وعید کے بعد یعنی دھمکی کے بعد دھمکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کو ریپیٹ کیا، کلا، ایک ہی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریپیٹ کی، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ریپیٹ کرتے ہوئے، دہراتے ہوئے کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ اور ضحاک اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، ان دونوں آیتوں کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی آیت سے کافر مراد ہیں، یعنی یہاں پہ کافروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون سے مراد یعنی اس کے مخاطب جو ہے مومنین ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ تو پہلی آیت میں کافروں کے خطاب کیا گیا ہے، اور دوسری آیت کے اندر مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی اگر تمہیں یقینی طور پہ پتہ چل جائے تو کثرت کی طلب تمہیں آخرت کی یاد سے غافل نہیں کرے گی، یعنی یقینی طور پہ تمہیں جہنم کے بارے میں پتہ چل جائے تو تمہیں یعنی آخرت کی جستجو سے، آخرت کی طلب سے یہ دنیا کی کثرت تمہیں غافل نہیں کرے گی، یعنی دنیا کے اندر تم مال و دولت کی کثرت میں اور اس کی چاہت میں اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہو اور آخرت کو بھلا دیتے ہو، لیکن اگر یقینی طور پہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم آخرت سے غافل نہیں ہوگے، اور تم اس قدر غافل رہتے ہو کہ تم قبر کے اندر بھی چلے جاتے اور پھر بھی تم آخرت کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ یقیناً تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم ضرور اسے یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے۔
اس آیت کے اندر یعنی ان دونوں آیتوں کے اندر جو پہلے دھمکی دی گئی تھی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان دونوں کی تفسیر اس آیت کے اندر کی گئی ہے. ان دونوں آیتوں کے اندر اس کی تفسیر کی گئی ہے لترعن الجحیم کہ تم ضرور با ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترعنها عین الیقین پھر تم یعنی اسے یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے. کلا تو پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی تھی اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر کی ہے. اور جب جہنمی جو ہے جہنم کو دیکھیں گے اور تو دیکھنے کے بعد میں اس سے یعنی جہنم سے جو سانس نکلے گی، اس سانس کے نکلنے کی وجہ سے جتنے بھی مقرب فرشتے ہوں گے یا اسی طرح سے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس کے سانس نکلنے کے سبب سب کے سب خوف مارے ڈر سے اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ انہیں یعنی اس کی دہشت اور اس کا خوف انہیں اس قدر جو ہے یعنی ان کے دلوں کے اندر اس قدر اس سے ڈر محسوس ہوگا کہ وہ اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو انہیں پہلی آیتوں کے اندر جو وعید سنائی تھی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ ضرور جہنم کو دیکھیں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم لوگ اس دن ضرور نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو انعام کیا، تمہیں صحت عطا کی، تمہیں امن و امان عطا کیا، تمہیں روزی عطا کی، اور اسی طریقے سے اور دوسری نعمتیں، ان نعمتوں کا تم نے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ کیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا بھی کیا یا نہیں؟ کیا تم نے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی یا نہیں؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی نعمت عطا کی ہے ان نعمتوں کے بارے میں اس سے آخرت کے اندر سوال کیا جائے گا. ابن جریر نے حسین ابن علی الصدائی سے روایت کی ہے، وہ ولید ابن قاسم سے، کہ یزید ابن کیسان ابو حازم سے روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال بینما ابو بکر و عمر جالسان اذ جاءہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اجلسکما ہاہنا، کہ ابو بکر اور عمر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ان کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں یہاں پہ بٹھا رکھا ہے؟ قال والذی بعثک بالحق، تو ان دونوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما اخرجنا من بیوتنا الا الجوع، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھوک نے نکالا ہے، یعنی بھوک کے سبب ہم لوگ اپنے گھر سے نکل کے باہر آئے. قال والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی غیرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے بھی بھوک نے ہی باہر نکالا. فانطلقوا حتى اتوا بیت رجل من الانصار، تو تینوں کے تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر جو ہے چلتے گئے اور یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس آئے. فاستقبلتهم المرأة، تو گھر کے اندر ان کی بیوی موجود تھی، انہوں نے ہی یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی تو انہوں نے ہی ان کا استقبال کیا. فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم این فلان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ فقال ذهب يستعذب لنا ماء، تو انہوں نے کہا کہ وہ پینے کا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے. فجاء صاحبهم يحمل قربته، تو وہ صحابی جو ہے اپنے مشکیزے کو لیے ہوئے آئے. فقال مرحبا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر انہوں نے ان کا استقبال کہتے ہوئے خوش آمدید کہا. مرحبا ما زار العباد شیء افضل من نبی زارنی اليوم، کہ کوئی بھی یعنی کسی کے پاس یعنی کوئی بھی انسان جو کسی بندے کی زیارت کرتا ہے تو سب سے افضل یعنی نبی نے آج میری زیارت کی. فعلق قربتہ بقرب نخلہ، پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنے اس مشکیزے کو، پانی کے برتن کو ایک کھجور سے جا کے لٹکا دیا اور وہ گئے. وانطلق فجاءہم بعذق، اور کھجور کی ایک شاخ جو ہے لے کر آئے جو اس کے اندر کھجور کے پھل لگے ہوئے تھے.
پھر اس کے بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ٹہنی رکھ دی، وہ شاخ رکھ دی، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا کنت اجتنیت، یعنی وہاں سے چن لیے ہوتے، یعنی کھجور توڑ لیے ہوتے، یہ شاخ توڑ کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فقال احببت ان تكونوا الذين تختارون على اعینکم، کہ میں نے یہ مناسب سمجھا، میں نے یہ چیز پسند کی کہ آپ لوگ خود اپنے یعنی دیکھ کر اس شاخ سے یعنی اپنی چاہت کے مطابق کھجور نکالیں اور کھجور کو توڑیں اور کھائیں۔ ثم اخذ الشفرۃ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد میں وہ ایک بکرے کو ذبح کرنے کے لیے اپنی جب چاقو نکالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایاک والحلوب، کہ دودھ دینے والی بکری کو مت ذبح کرنا۔ فذبح لهم یومئذ فاکلوا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جانور کو ذبح کیا جس کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کھائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لتسألن عن هذا یوم القیامہ، کہ اس نعمت کے بارے میں تم سے قیامت کے دن ضرور ضرور پوچھا جائے گا۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، تمہیں تمہارے گھر سے بھوک نے نکالا تھا، فلم ترجعوا حتی اصبتم هذا، اور اب تم جب اپنے گھر کو جا رہے ہو تو جانے سے پہلے تم اس نعمت سے محظوظ ہو چکے ہو، کھانا کھا چکے، کھجور کھائے، اس کے بعد میں گوشت کھائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو کچھ بھی انعام کیے ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم کتنی ساری نعمت کے اندر ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے نہیں اور اس کے بارے میں خیالات نہیں کرتے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے اچھے انتظامات کیے ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہیں، الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو تندرستی عطا کی، صحت عطا کی، والفراغ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وقت عطا کیا کہ بہت سارے وقت میں یہ ایسے فارغ رہتے ہیں، لیکن ان دونوں نعمتوں کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر وہ تقصیر کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس طرح سے ادا نہیں کرتے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یعنی تقصیر کر کے، کوتاہی کر کے، ان نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر کے یہ لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، اور یہ لوگ جو ہے غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفان کہتے ہیں کہ عفان نے کہا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز و جل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قال عفان یوم القیامہ، یعنی راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی جو بات ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یبن آدم، اے آدم کی اولاد، حملتک علی الخیل والابل، کہ میں نے تمہیں گھوڑے کے اوپر اور اونٹ کے اوپر سوار کیے، وزوجتک النساء، اور میں نے تمہیں یعنی عورتوں سے تمہاری شادی کرائی، وجعلتک تربع وترأس، اور میں نے تمہیں نعمتوں کے اندر پالا پوسا، یعنی تم نعمتوں کے اندر بڑھے ہوئے، اور وترأس، اور تمہیں جو ہے سرداری ملی، فأین شکر ذالک، تو یہ ساری نعمتیں جو تمہیں حاصل ہوئیں اس کا شکر تم نے کہاں پہ ادا کیا؟ تو بندے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر جو بھی انعام کرتا ہے ان نعمتوں کے بارے میں اپنے بندوں سے پوچھے گا اور ان سے سوال کرے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے شکر جو ہے کس طریقے سے اس کی شکر کی ادائیگی ہوگی، اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی کہ بندہ جو ہے جو عبادتیں اس کے اوپر فرض ہے ان عبادتوں کی پابندی کرے، جیسے دن اور رات کے اندر 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہیں ان نمازوں کی پابندی کرے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، نفل عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح سے وہ اور بھی نفل عبادتوں کا اہتمام کرے، اور فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنت موقدہ ہیں ان نمازوں کی پابندی کرے،
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ذکر و اذکار ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے جو ہیں ان دونوں کلموں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہی ہلکی ہے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جہاں پہ انسان اس بات کا محتاج ہوگا کہ اس کے میزان، اس کے ترازو بھاری ہوں، تو یہ دونوں کے دونوں اس کے ترازو کے اندر بھاری ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، اور یہ دونوں کے دونوں کلمے رحمان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بندہ جو ہے بار بار ذکر و اذکار کرے، ہمیشہ جو ہے یعنی ذکر و اذکار کے اندر اس کی پابندی کرے، صبح و شام جس وقت بھی جب بھی موقع ملے ان دونوں کلموں کا ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر اس سے یعنی ذکر کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جس ذکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون قبلی، کہ عرفہ کے دن سب سے بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کیے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اس ذکر کی پابندی کرے۔ اگر صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد میں 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر اسے 100 مرتبہ پڑھتا ہے دن کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ 100 نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس ذکر کے ذریعے سے اس کے مقام کو اتنا زیادہ بلند کر دیتا کہ دوسرا کوئی بھی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا، ہاں مگر جو انسان اس کے برابر یعنی اس ذکر کو کرے تو وہ انسان اس کی برابری کو پہنچ سکتا، ورنہ کوئی دوسرا اس کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کر کے ہم اللہ